بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل چونکہ عید الاضحیٰ بہت نزدیک ہے تو کچھ ایسے کویسچنز ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، اور ان کویسچنز کا چونکہ ہمیں جواب نہیں پتہ ہوتا تو ہم بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک کویسچن یہ ہے کہ ایک گائے تقریباً 9,000 مرتبہ اپنی زندگی میں دودھ دیتی ہے، تو وہ دودھ اتنے ہزاروں لوگ پی سکتے ہیں۔ ہم اس گائے کو ذبح کر لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 100 لوگ اس گائے کو کھاتے ہیں، تو کیا بہتر نہیں کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے؟ یہ ایک کویسچن ہے۔ دوسرا کویسچن، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہ جو رقم بکرا یا گائے وغیرہ خریدنے پر خرچ کرتے ہیں قربانی کے لیے، تو اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے ہمسائے بھوکے ہیں، بے شمار یتیم، مسکین، فقراء بہت ہزاروں کروڑوں لاکھوں میں، تو کیوں نہ ان میں تقسیم کر دی جائے؟ یہ بھی ایک کویسچن گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک کویسچن کہ اسلام میں جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ وہ بہت بے رحمانہ ہے، کیونکہ غیر مسلم ایک ہی بار میں گردن علیحدہ کر دیتے ہیں، تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور جانور فوراً مر جاتا ہے۔ تو وہ طریقہ بہت اچھا ہے، اسلام کا طریقہ بے رحمانہ ہے۔ آج کل یہ کویسچن گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور کویسچن، میں نے خود کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی اسلام بزور شمشیر پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا۔ آج ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یا اخلاق سے پھیلا، یا کس چیز سے پھیلا؟ ایک اور کویسچن جو اکثر ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کفار کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ٹھیک ہے آپ نہ کریں، لیکن آپ بھی تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ایک گھر ہے، آپ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ یہ کچھ کویسچنز ہیں جو بعض اوقات ہمیں کنفیوز بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں ان کا جواب بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آج ہم ان باریک ان تمام کویسچن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا کویسچن یہ تھا کہ گائے تقریباً 9,000 مرتبہ دودھ دیتی ہے اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 100 بندے کھا لیں گے، تو اس سے بہتر نہیں کہ گائے ذبح نہ کریں۔ اس کا جواب اب میں دینے لگا ہوں۔ پہلا پوائنٹ، دودھ دینے والی گائے ذبح نہیں کی جاتی، سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ کوئی بھی انسان دودھ دینے والی گائے ذبح نہیں کرتا۔ دوسرا، بانجھ گائے ذبح کی جاتی ہے۔ اگر ہم بانجھ گائے ذبح نہ کریں تو کیا ہو؟ غور کریں، انڈیا میں تقریباً 75% گائے ہیں جو بانجھ ہیں، وہ اس کو ذبح نہیں کرتے، تو کیا کریں گے؟ ایک گائے کا سالانہ خرچہ تقریباً 40,000 ہے، اور ایک گائے بانجھ ہونے کے بعد تقریباً 5 سال زندہ رہتی ہے، گویا ایک گائے پر 2 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 2 لاکھ کون اس پہ خرچ کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اگر اس کو ذبح کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، گوشت آپ کھا لیں گے، کھال منافع میں بیچ دیں گے، اور جو بانجھ گائے اگر ہم اس کو ذبح بھی نہیں کرتے، ہم اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، تو درندے اس کو کھا لیں گے۔ تو اس لیے جو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بانجھ گائے کو ہم ذبح کرتے ہیں، جب تک وہ دودھ دیتی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی سب کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہم ذبح کرتے ہیں اس میں ہم غریبوں کو بھی حصہ دیتے ہیں، اکیلے ہم خود نہیں کھا جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ قربانی کی رقم اب غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو دے دیں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں میں اس وقت غریب موجود ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، غریبوں میں، یتیموں میں آپ ضرور رقم تقسیم کریں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پورا سال ہے۔ سب سے پہلی ایک حدیث یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آپ تقسیم کر دیں تو آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک قربانی کرنے سے آپ کو ملتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کتنے تقسیم کر دیں گے؟ 10,000، 20,000، 30، 40؟ آپ تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تقسیم کر دیں تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا اس میں دیکھیں، جب آپ قربانی کریں گے
تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. یہ نیکی آپ کہاں سے لیں گے؟ تیسرا، سب سے مشکل وقت ہم پہ پل صراط پہ آئے گا. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس وقت یہی قربانی کیے ہوئے جانور ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے اوپر بیٹھ کر پل صراط پار کریں گے. اگر ہم نے قربانی نہیں کی ہوگی تو ہم پل صراط کیسے پار کریں گے؟ ہم تو کٹ کے دوزخ میں جا گریں گے. اور چوتھا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. اگر اللہ ہمیں حکم دیتا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو عید الاضحیٰ کے دن ذبح کرے تو ہمیں ذبح کرنا پڑتا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے. اس لیے اس وہم میں مت پڑے. آپ ضرور غریبوں میں فقیروں میں دیں، لیکن قربانی کا گوشت بھی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں نا. آپ 1/3 ان کو دیں، 1/3 آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیں، 1/3 آپ خود کھائیں، اور ثواب کا ثواب، آخرت کی آخرت. تیسرا کوسچن کہ جی اسلام میں جو جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ بے رحمانہ ہے. ایک ہی وار میں دیکھیں، ایک ہی وار میں غیر مسلم ضرور ذبح کرتے ہیں، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. جب ایک ہی وار میں گردن قلم کر دی جاتی ہے تو جانور کا خون پورا کا پورا نچڑ کر باہر نہیں آتا، جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے. تو وہ جانور جب ہم پکاتے ہیں تو وہی خون ہمارے جسم میں جاتا ہے، جس سے ہمارے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں. اور یہ بے رحمانہ نہیں ہے. کیسے؟ جب گردن کاٹی جاتی ہے تو صرف 3 رگیں کٹتی ہیں. ان 3 رگوں میں ایک اعصاب کی رگ بھی ہوتی ہے جو دماغ تک جاتی ہے. جو ہی اعصاب کی رگ کٹتی ہے، اور ہمیں حکم ہے تیز دھار آلے سے ذبح کریں، سیکنڈ لگائیں. جو ہی تیز دھار آلے سے اس کی اعصاب کی رگ کٹی، دماغ کا جسم کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب اس جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، اس کے تڑپنے کا اس کو وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کا انکانشیسلی ہو رہا ہے کہ جس میں اس کے جسم سے پورا کا پورا خون نچڑ کر باہر آ رہا ہے، اور پورا جسم، پورا جانور کا جو باڈی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے. اور ایسا میں آپ کو بتاؤں، گوشت زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہتا ہے اور صحت کے لیے بہت مفید ہے. چوتھا کوسچن، کیا کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، تو کیا یہ بتوں کی پوجا کے متماثل نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے، چومتا ہے، تو کیا یہ اس کی پوجا کر رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. صرف رخ. اگر ایسا نہ کیا جاتا، بتائیں، مسجد میں ہر آدمی ڈیفرنٹ سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، کتنا عجیب سا لگتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی بنا دی، اتفاق، اتحاد، تنظیم، منظم کر دیا ہماری عبادت کو. کتنا اچھا لگتا ہے، ہم ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی اچھی مثال دوں، اگر ہم خانہ کعبہ کی پوجا کر رہے ہوتے تو بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تو جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کی چھت پہ چڑھا جاتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں. اور جہاں تک حجر اسود کی بات ہے، اس کو چومنا عبادت ہے، ثواب ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے فرمایا جب حجر اسود کو چومنے لگے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ نہ تو مجھے نفع دے سکتا نہ نقصان، اگر میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا ایک سنت رسول ہے، ثواب کا کام ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. اور آخری کوسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ دیکھیں، سب سے پہلا جواب، سعودی عرب میں تقریباً 1400 سال سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. بتائیے، 1,50,00,000 اس وقت غیر مسلم وہاں پہ موجود ہیں. کیا کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے؟ نہیں. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. لیکن جب
غیر مسلموں نے وہاں پہ قبضہ کیا تو انہوں نے پورے مسلمانوں کو وہاں پہ تہہ تیغ کر دیا، پھانسی لٹ، ایک ایک دن میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا اور مسلمانوں کی مسجدوں کو استبل گاہ بنا دیا۔ مسلمان کیسے بھی فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، کسی ایک کافر کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا، سب کو حکم دیا اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرو، جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ملائیشیا کی مثال بہت اچھی ہے، اس وقت تقریباً وہاں پہ 60% مسلمان ہیں اور وہاں پہ کوئی مسلم جرنیل نہیں گیا جس نے وہاں پہ جا کے ملائیشیا فتح کی ہو۔ تو اگر تلوار کے زور سے پھیلتا تو پھر وہاں ملائیشیا میں تو کوئی گیا ہی نہیں۔ اور ایک ذرا مجھے بات بتائیے کہ اب تو کوئی ہم پہ حکومت نہیں کر رہا نا، کوئی تلوار کے زور سے ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا نا، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم واش روم میں جا کے بھی کبھی روزہ ہم پانی نہیں پیتے، صبح اٹھ کے نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں نا، ہم پہ کون سی تلوار کسی نے اٹھا رکھی ہے؟ کسی نے بھی کوئی تلوار ہم پہ نہیں اٹھائی، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ریسرچ ہوئی کہ 1934 سے 1984 تک تقریباً 250% مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور اس دوران میں کسی مسلم جرنیل نے یا مسلمان ملک نے کسی دوسرے کافر ملک پہ حملہ نہیں کیا، نہ کوئی فتوحات کی۔ پھر یہ لوگ کیوں مسلمان ہو گئے؟ 250%۔ یہ سب مسلمانوں کا اخلاق ہے، کردار ہے، مسلمانوں کے مذہب اسلام کی حقانیت ہے، سچائی ہے۔ آپ مسلم اسلام کے جو رولز دیکھیں گے جس میں صفائی نصف ایمان ہے، ایمانداری کا حکم، ماں باپ سے اچھا سلوک کا حکم، بڑوں کے احترام کا حکم، چھوٹوں پر شفقت کا حکم، عورتوں کی عزت و احترام، یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کو کنونس کرتی ہیں، قائل کرتی ہیں، اسلام کی طرف مائل کرتی ہیں، اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اسلام بالکل بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ اچھا ایک اور ذرا بتائیے، فتح مکہ سے پہلے پورے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہاد کا تو حکم ہی نہیں تھا، تو اتنے مسلمان، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کس تلوار نے ان کو مسلمان کیا؟ اس لیے یہ تمام یہ جو ایک ریومر پھیلی ہوئی ہے، افواہ پھیلی ہوئی ہے، اور غیر مسلم جو ہے اس بات کو بہت اس کا چرچا کر رہے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، بالکل غلط ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میرے تمام جو سوالات تھے، جس سے بعض اوقات ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہماری توجہ ڈائیورٹ بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، کہ آپ کو ان تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا ہو گیا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔